بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم تہمت کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں آج کے نوجوانوں کے لیے جو دوسروں کی بہن پہ ایک سیکنڈ سے پہلے بد چلنے کی تہمت لگا دیتے ہیں، بٹ بات جب اپنی بہن پہ آتی ہے تو کیسے بھڑک جاتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے سب دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل دعا وائس کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ سوجی آنکھیں، ننگے پاؤں، بال بکھرے ہیں، آ دیکھ تیرے عشق میں ہم کیسے نکھرے ہیں۔ آپ کب کریں گے اپنے گھر والوں سے بات؟ آخر میں کب تک ٹالتی رہوں امی کو بنا کسی ریزن کے؟ بس آج فائنل کریں ورنہ بات ختم کریں۔ اف تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں 1 سال تک ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم جانتی تو ہو میری مجبوریاں۔ بس کچھ دن اور صبر کر لو۔ عاصم پچھلے 2 سال سے آپ کا یہی جملہ ہوتا ہے۔ کب پورا ہوگا آپ کا 1 سال؟ مجھے تو لگتا ہے آپ مجھے صرف اور صرف بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایسا سمجھتی ہو تم مجھے؟ میں تمہیں بیوقوف بناؤں گا؟ ایسا سوچنے سے پہلے ہی مجھے موت آ جائے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا عاصم، تو اور کیا مطلب تھا؟ ہاں سچ بات تو یہ ہے تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں۔ مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے تمہاری اس بات سے۔ تم اس طرح بھی سوچ سکتی ہو؟ ایسا گرا ہوا سمجھتی ہو تم مجھے؟ یو ریلی ہرٹ می۔ عاصم نے اتنا کہہ کر فوراً فون بند کر دیا۔ فری بے یقینی سے بیٹھی فون کو تکتی کی تکتی رہ گئی۔ جینا پڑتا ہے سبھی ظرف سے کمتر ہو کر، بیک دریاؤں سے مانگی ہے سمندر ہو کر۔ 2 سال سے چلتا آ رہا تھا ان دونوں کا ریلیشن، اب انہی باتوں کے گرد گھوم کر ٹھہر جاتا تھا۔ فری عجیب کشمکش کا رہنے لگی تھی۔ آخر اس محبت کا کیا انجام ہونا تھا؟ اسے کوئی منزل ملنی تھی بھی یا نہیں؟ آخر کب تک اس کی کشتی بیچ بھنور میں پھنسی رہے گی؟ اس کی نیا پار لگے گی بھی یا نہیں؟ وہ بس اس ایک مقام پر آ کر خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ وہ اس بات کی قائل تھی کہ جو کچھ ہوتا ہے تقدیر کے تابع ہوتا ہے، مگر جذبہ دل کے ہاتھوں وہ بھی مجبور تھی۔ کچھ دنوں سے اس کی ذات میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی تھی۔ کبھی تو اس کی شخصیت میں نرمی آ جاتی جو اس کا خاصہ تھی، مگر جو ہی اسے عشق میں ناکامی کا خیال ستاتا وہ بیچاری شیرنی کا روپ دھار لیتی۔ کبھی اسے بدنامی کے ڈر سے خوف خدا ستاتا تو کبھی عملی طور پر مذہب سے انکار کرنے لگتی۔ اس عشق نے اس کی ذات کی کیسے دھجیاں اڑا کر رکھ دی تھی۔ ہائے، عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش ہے غالب جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ میں تو حیران ہوں کہ حیران نہیں ہے کوئی۔ آدمی تو بہت ہے مگر انسان نہیں ہے کوئی۔ کیا بات ہے لالے، کیوں اداس بیٹھا ہے آج؟ مت پوچھ یار، عجیب مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ شادی کرنے پر زور دے رہی ہے یار، میرا تو اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا اب۔ سر پھری لڑکی ہے بالکل۔ کون؟ فری کی بات کر رہا ہے تو؟ لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو اس سے محبت کرتا تھا، پھر کیوں ایسی بات کہہ رہا ہے؟ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آخر کب تک انتظار کرے گی تیرا؟ آخر رشتہ بیچ کیوں نہیں دیتا تو؟ میں اور اس جیسی لڑکی سے شادی کروں؟ بھائی میرے اتنے برے دن نہیں آئے ابھی جو مجھ سے محبت بری باتیں کر سکتی ہے۔ اس کے نہ جانے کتنے عاشق گلیوں میں پھرتے ہوں گے۔ وہ اس قابل نہیں جو میری شریک حیات بن سکے۔ یاسر بے یقینی سے عاصم کو دیکھتا رہ گیا۔ عاصم کیا ہو گیا ہے؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اور جو اتنے عرصے سے تو اسے آسرا دے رہا تھا وہ کیا تھا؟ فری کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے یار۔ تو کیوں اس کی لائف برباد کر رہا ہے یار؟ بھائی اگر تجھے اس سے اتنی ہمدردی ہے تو اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ مگر مجھے اس عذاب سے دور رکھ، میں ضرور اس سے شادی کرتا اگر مجھے اس سے محبت ہوتی، مگر کیا کیا جائے یار؟ اسے حسین خواب تو نے دکھائے ہیں، میں نے نہیں، یاسر نے بیچارگی سے جواب دیا۔ خیر چھوڑ، یہ بات کا سر درد ہے، ابھی یہ بتا آپی کے رشتے کا کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ہاں میں اسی سلسلے میں تجھ سے ملنے آیا تھا۔ ان لوگوں کو ایک تو تیری سسٹر کی عمر زیادہ لگی اور ان کا کہنا ہے ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو گھر سنبھال سکے۔ وہ جاب کرتی ہے تو گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی اور باہر نکلنے والی لڑکیوں کے لچھن اچھے نہیں ہوتے۔
आसिम यासर की ये बात सुनकर भड़क उठा और बोलने लगा, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसा कहने की, मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। आसिम तैश में आकर तेज तेज चीखने लगा। इसका चेहरा शिद्दत जब्त से बिल्कुल सुर्ख हो रहा था। और तू बैठा इनकी बकवास सुनता रहा। आसिम यार रिलैक्स, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता, लोगों का तो काम ही बोलना है, हम लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना। और फिर बहन बेटियां तो सदियों से अपने ऊपर लगने वाली तोहमतें बर्दाश्त करती आ रही हैं। कभी फरी जैसी लड़की निशाना बनती है तो कभी किसी आसम की बहन। तूने वो कहावत तो सुनी होगी कि इंसान जो बोता है वही काटता है। फिर तू क्यों बिला वजह भड़क रहा है? जब तू दूसरे की बहन बेटी को बदचलन कह सकता है तो सुनने की भी सख्त रख यार। आसिम यासर की ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और नदामत से सर झुका लिया। अब बोलने को इसके पास अल्फाज नहीं थे, और होते भी कैसे। जो कुछ देर पहले किसी की बहन को बदचलन कह रहा था, उसे खुद की बहन के किरदार के बारे सुनना पड़ा। तो याद रखो, आज जो किसी को दोगे वो आपको कल लेना भी पड़ेगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।